السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحج، حج بیت اللہ کے مناسک، حرمات، شاعر اللہ اور قربانی کے مسائل۔ سورۃ الحج آیت 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انٹرپریشن آف میننگ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن انعام و اکرام سے نوازا ہے اس کا شکر انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح نعمتیں مختلف شکلوں میں ہیں، اسی طرح ان کے شکرانے کے لیے مختلف صورتیں مقرر کی گئی ہیں۔ تو ہم دیکھ لیں گے کہ 3 چیزوں کا ہم کیسے شکر کریں۔ نمبر 1، جسم اور اس کی توانائی کا شکر نماز روزے کی صورت میں مقرر کیا گیا ہے۔ سیم و زر، پیسہ دولت کے تشکر کے لیے زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لازم قرار دی ہے۔ نمبر 3، جانوروں پر تصرف، گوشت، دودھ، سواری، بار برداری کا شکر کیسے ادا کریں۔ زکوٰۃ و صدقات اور اس کے لیے قربانی کرنا ہے، تاکہ اظہار تشکر کے ساتھ یہ اعتراف بھی ہو کہ اس کا مالک میں نہیں، اصل مالک وہ ذات ہے جس نے یہ سب کچھ عطا فرمائے ہیں، اسی کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحج آیت نمبر 30 سے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 29 پہ اینڈ کیا تھا، اور ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی احاط بکل شیء علما وجعل لکل شیء قدرا واسبغ علی الخلائق من نعمتہ سترا۔ احمدہ سبحانہ واشکرہ واتوب الیہ واستغفرہ۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے علم کی بنا پر ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی ہے، اور اس نے اپنی مخلوقات کو اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت ستر پوشی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ سبحان اللہ کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں، اسی سے توبہ کرتی ہوں اور اسی سے بخشش طلب کرتی ہوں۔ اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے۔ جز ہمارا 17 ہے، اقترب للناس، اور ہماری سورۃ الحج ہے۔ انشاءاللہ آدھی تو آج ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت نمبر 30، ذالکا یہ ہے حکم، ومن اور من جو کوئی یعظم تعظیم کرے گا حرمات اللہ اللہ کی حرمتوں کی، فہوا تو ہوا وہ، فہوا تو وہ، خیر بہتر ہے، لہو لیے ہو اس کے، لہو اس کے لیے۔ اچھا یہ تو ہے نا اس کے لیے، یہ تو مذکر بتا رہا ہے نا، یہ جو ہو جو ہے، اور مونس ہوتی تو ہو کی جگہ کیا آتا؟ ہاں 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 الف فتح، جی جزاک اللہ خیر۔ عندہ نزدیک، ربی ہی اس کے رب کے، وہ ہلت اور حلال کیے گئے، لکم لا لیے، کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپائے، اللہ سوائے ما ان کے جو یتلا پڑھے جاتے ہیں، علیکم اللہ پر، کم تم، علیکم تم پر، فجتنبو پس، اجتنبو بچو، اجتناب کرو، فجتنبو پس بچو، الرجس گندگی سے، من الاوثانی کس کی گندگی؟ بتوں کی گندگی، وجتنبو اور بچو، قول الزور قول بات، الزور جھوٹی سے۔ جمع ترجمہ آیت 30، یہ جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے ہے، اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کیے گئے، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے، بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ذالکہ یہ جو کوئی، ومن یعظم حرمات اللہ اللہ کی حرمت کی تعظیم کرے، ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک حج ہیں جن کی تفصیل آپ پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے۔ ان کی تعظیم کا مطلب ان کی اس طرح ادائیگی ہے جس طرح آیتوں میں پڑھتے آئے ہیں، یعنی ان کے خلاف ورزی کر کے ان حرمتوں کو پامال نہ کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حرمات جو ہے وہ کیا کیا ہیں۔ حرمات جو ہیں
اس آیت میں حرماتن سے کیا کیا مراد ہے؟ خانہ کعبہ، مسجد الحرام، البلد الحرام. بلد الحرام، بلد کہتے ہیں شہر کو، ٹھیک ہے، تو البلد الحرام یعنی مکہ معظمہ، الشہر الحرام. اور شہر الحرام کون کون سے ہیں کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب، ٹھیک ہے، یہ شہر الحرام ہے. جس میں یہ جو ہے اسلام آنے سے قبل بھی دورہ جاہلیت میں بھی جنگ و جدل اور لوٹ مار نہیں کرتے تھے. مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ہے، کیونکہ ہم جب حج کرتے ہیں تو مزدلفہ مناسب جگہ جاتے ہیں. صفا مروہ جہاں ہم سعی کرتے ہیں، اور قربانی کے جانور، یہ سب حرماتن ہیں، شاعر اللہ ہے. اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ سب کیا ہے؟ حرماتن، شاعر اللہ، ٹھیک ہے، شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں. تو چلیں اب آیت کی طرف آتے ہیں اور باری باری آیت کے ورڈز کو کرتے جاتے ہیں. تو یہ ہو گئی حرماتن، ٹھیک ہے، ذالکا ومن یعظم حرمات اللہ، ٹھیک ہے. اور تو اچھا، اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فہو خیر الہ عند ربہ، تو جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے لیے، اس کے اپنے لیے، اس کے رب کے پاس کیا ہے؟ بہتری ہے، ٹھیک ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. جو بیان کیے گئے ہیں کا مطلب ہے کہ جن کا حرام ہونا بیان کیا گیا، جیسے سورۃ المائدہ کی آیت میں آتا ہے نا، آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، سورۃ المائدہ آیت 3، اور تم پر مرا ہوا جانور، بہتا لہو، بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت حرام ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے آیت میں ہم دیکھتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا ہے. تو رجس سے مراد گندگی اور پلیدی کے ہیں. یہاں اس سے مراد لکڑی، لوہے یا کسی اور چیز کے بنے ہوئے بت ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یہ نجاست ہے، اللہ کے غضب اور عدم رضا کا باعث ہے، اس سے بچو. تو رجس کا ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں. تو ایسی چیزیں، ابھی رجس کا سلائیڈ دیکھتے ہیں اسکرین پہ، ایسی چیز جس کو طبیعت، شریعت، عقل، فکر برا سمجھے. رجس کے معنی گندگی کے ہیں. ابن زید کہتے ہیں کہ رجس سے مراد عذاب ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی اللہ پر شیطان کو مسلط کر دیتا، اللہ ان پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے. مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ رجس سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو، ایسی چیز جن کو طبیعت، شریعت، عقل، فکر برا سمجھے. اب آیت کی طرف آتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا الْقَوْلَ الزُّورَ، آیت کا آخری حصہ، جھوٹی بات یعنی کہ کیا کرو؟ اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرو. تو جھوٹی بات میں، قول الزور میں جھوٹی بات کے علاوہ جھوٹی قسم بھی ہے، جس کو حدیث میں شرک اور حقوق والدین کے بعد تیسرے نمبر پر کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ جن چیزوں سے پاک ہے وہ اس کی طرف منسوب کی جائیں، مثلا اللہ کی اولاد ہے وغیرہ، یہ بھی جھوٹ ہے. فلاں بزرگ کے اختیارات میں ہے، اختیارات میں شریک ہے اللہ تعالیٰ، یا نعوذ باللہ، یا فلاں کام پر اللہ کس طرح قادر ہوگا. جیسے کفار جو ہے بعض بعد الموت پر تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ قول الزور ہے، جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنا، یا اپنی طرف سے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر لینا. جیسے مشرکین نے جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ پن دیا تھا، ان کے کان پن دیتے تھے اور ان کے نام رکھے ہوئے تھے، باہرہ، صاحبہ، وسیلہ، اور عام جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. دودھ بھی نہیں پیتے تھے، سواری بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ بتوں کے نام پہ انہوں نے ان کو پن دیا تھا. یہ سب جھوٹ ہیں، ان سے اجتناب ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، قول الزور جو جھوٹ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ یہاں اس آیت میں شرک کے ساتھ ہی
قول الزور کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری 5976، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جھوٹی بات بھی اور جھوٹی گواہی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل دہراتے رہے، اور جو ہے راوی فرماتے ہیں حدیث کے کہ میں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہوں گے۔ تو جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے رہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں خطبہ دیا، صحیح بخاری 1739۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں آج کون سا دن ہے؟ لوگ بولے یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اور یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا شہر ہے، یعنی مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ حرمت کا مہینہ ہے، یعنی حج کا مہینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت ہے یعنی حج کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے یعنی مکہ معظمہ کی حرمت ہے، اور اس مہینے کی حرمت ہے جیسے کہ حج کے مہینے کی حرمت ہے۔ تو کیا کیا حرام ہے؟ خون، تمہارا خون یعنی ناحق قتل کرنا، تمہارے مال چوری کرنا، کسی کا غبن کرنا وغیرہ، بزنس میں دھوکے بازی کرنا، اور تمہاری عزت، یہ سب ایک دوسرے پر اور عزت سے کتنا لوگ کھیلتے ہیں، کسی کی بیٹی پہ بات، کسی کی بہو پہ بات، کسی پہ سلنڈر، استغفر اللہ، موجودگی میں غیر موجودگی میں استغفر اللہ۔ تو یہ 3 چیزیں اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن کی حرمت، اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ اس کلمے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دہرایا اور پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ یہ کب تھا؟ خطبہ کب دیا تھا؟ منا میں۔ اور اس زمانے میں حج ہی ایک جو ہے موقع ہوتا تھا جہاں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور پیغام پہنچ جاتا تھا۔ تو وہاں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بتلایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت اپنی تمام امت کے لیے ہے، لہٰذا حاضر اور جاننے والے، غائب اور ناواقف لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ یہ ہے نا، تو یہ تمہارا خون تمہارا بھی حرام ہے ایک دوسرے پر، تو ایک دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ اور یہ جو آپ سب نے فرمایا نا کہ لہٰذا حاضر اور جاننے والے، غائب اور ناواقف لوگوں کو پہنچا دے، تو دیکھیں یہ پیغام پہنچا، قرآن اور حدیث کی ہر بات پہنچی، اور رہتی دنیا تک دیکھیں سب یہ جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حرمتوں کا احترام کرنا لازم ہے۔ وہی جانور حلال ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ بتوں اور ان کے متعلقات سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جھوٹ اور ملمہ سازی سے بچنا ہے، قول الزور سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حرمات دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن صورتوں میں اللہ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حرمات، نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر قرار دیا ہے، المائدہ 97۔
نمبر 2، اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، سورۃ التوبہ 36۔ کون سے مہینے 4 حرمت والے؟ میں نے ابھی بتائے تھے، سب کو پتہ ہے، بتائیں جی رجب، جی۔ قعدہ، ذی الحج اور محرم۔ محرم، جزاک اللہ خیر جی۔ تو یہ بھی حرمت والے مہینے ہیں، یعنی کہ دور جہالت میں بھی اس میں یہ جنگ و جدل اور لوٹ خسوٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کو حرمت والا بنایا ہے۔ سورۃ النمل 91۔ اے ایمان والو نمبر 4، اے ایمان والو حرمت والے مہینوں حرام کو بھیجی ہوئی حرم کو اے ایمان والو حرمت والے مہینوں حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور جن کے گلے میں علامتیں آویزاں ہیں اور ان کا مال اور آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں انہیں حلال نہ ٹھہراؤ۔ مائدہ نمبر 2۔ حرمت نمبر 5، حرمت والی اشیاء کی حرمت کی پاسداری کرنے میں خیر ہے، سورۃ الحج 31۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا سارا۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرنے کو تقویٰ قرار دیا ہے، سورۃ الحج 32۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حرمات تھی۔ چلیں، اب یہ بہت تفصیل ہو گئی، اب آپ کا ٹیسٹ آ رہا ہے کہ اس آیت میں حرماتن سے کیا چیزیں مراد ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ وہ بھی دکھایا گیا تھا، سلائیڈ بھی، جی بتائیں اس آیت میں حرماتن سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ بسم اللہ، کون بتائے گا؟ جی اس سے شاعر متعلق حج کے مناسک ہیں۔ حج کا دن بہت محترم ہوتا ہے، حج خانہ کعبہ، حج سارے بتائے تھے نا، اور مناسک حج وہ صفا مروہ اور شعائر اللہ، خانہ کعبہ، مسجد حرام، ہاں مسجد شہر الحرام، صفا مروہ، قربانی کے جانور۔ جی اسکرین پہ آ گیا، ماشاء اللہ آپ وہی بولی، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ اس آیت میں حرماتن سے کیا کیا چیزیں مراد ہیں؟ سورۃ الحج آیت 30 میں خانہ کعبہ، مسجد الحرام، البلد الحرام یعنی مکہ معظمہ، شہر الحرام، حرمت والے مہینے جس کا ابھی آپ نے جواب دیا تھا ڈاکٹر سرور، اور مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ہے، صفا مروہ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں، بی بی ہاجرہ کی جو انہوں نے کی تھی زمزم کا پانی تلاش کرنے کے لیے، قربانی کے جانور، اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے۔ ہماری رفاقت بہن ڈاکٹرز آفس میں ہیں اور ہمارا سن رہی ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، اب دوسرا سوال ہے، رج سے کیا مراد ہے؟ کون بتائے گا؟ کیوں نے رج، را جیم سین اس کا روٹ ورڈ ہے، رج سے کیا مراد ہے؟ جی ابھی میں نے تفصیل بتائی تھی، رج سے کیا مراد ہے؟ چلیں دیکھ لیتے ہیں۔ میں بتاؤں جی بتائیں، جی بتائیں، بسم اللہ بتائیں۔ جس سے مراد ہے گندگی، ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو۔ جی بالکل، جزاک اللہ خیر، جزاک۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ رج سے ایسی چیزیں جن کو طبیعت، شریعت، عقل اور فطرت برا سمجھے، اور فش تنیب الرجس ہم دیکھ لیتے ہیں، من الاوثان وجتنبوا قول الزور، کہ بتوں کی گندگی سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے، جھوٹی قسم سے بھی بچو۔ آیت کے اس حصے میں کون سی دو چیزوں سے بچنے کا حکم ہے؟ بتوں کی گندگی اور جھوٹ، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے قسم کا لفظ تفسیر میں تھا، آیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آیت میں صرف قول الزور ہے، جھوٹ سے بچو، ٹھیک ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں قسم سے بچنا، جھوٹی قسم سے بچنا بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چلیں اب ہم جو ہے آیت نمبر 31 کی طرف آتے ہیں، حنفاء دیکھیں گے کہ حنفاء کیا ہے۔ چلیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت 31، حنفاء آیت 31، توحید کو ماننے والے، تو ہاں چلیں یہ 31 دکھائیں، آیت نمبر 31 ہے، یہ حنفاء آئے گی، حنفاء، ہاں حنفاء یعنی کہ یکسو ہو کر، للہ واسطے اللہ کے، غیر مشرکین بھی اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، ومن یشرک باللہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، فکأنما خر من السماء سنو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا
فتح من السماء آسمان سے گر پڑا، فتخطف الطیر آسمان سے گر گرا اب تو، یا اسے پرندے اچک لیں، اور تحوی بہ الريح یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے، من مکان صحیح کے، یا ہوا اس کو دور دراز کی جو ہے جگہ پر پھینک دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 31 ہے۔ تو چلیں اس کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں، آیت 31۔ اور حنفاء حنیف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ہا نون یا فا، حنفاء حنیف کی جمع ہے، حنفاء اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، حنفاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، تو حنفاء حنیف کی جمع ہے، جس کے مصدری معنی ہے مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یک رخا ہونا، یعنی شرک سے توحید کی طرف، اور کفر و باطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے، یا ایک طرف ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرنا۔ حنفاء کا بھی آپ دیکھ لیں اسکرین پہ، پوری اس کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور حنیف بھی تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر استقامت کی طرف مائل ہونا، اور حنیف وہ شخص ہے جو تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کی طرف آ جائے۔ وہ سیدھی راہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، عبادت اور تصرفات میں کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک نہ سمجھا جائے۔ تو حنفاء حنیف کی جمع یہ جو ہے حنفاء کی ڈیفینیشن ہے۔ تو میں نے آپ کو ساری ڈیفینیشن بتا دی۔ اچھا، یہ اسکرین پہ کون پڑھے گا دوبارہ سے حنفاء حنیف کی جمع؟ کوئی پڑھے؟ چلے، کون پڑھے گا؟ پڑھیں، نظر آ رہا ہے آپ کو اسکرین پہ؟ چلیں تیزی سے پڑھ دیں، کوئی بھی بہن پڑھ دیں۔ جی بسم اللہ۔ جی میں پڑھ دوں؟ جی آپ پڑھ دیں، بسم اللہ۔ حنفاء حنیف کی جمع ہے، جس کے مصدری معنی ہے مائل ہونا، ایک طرف ہونا، یک رخا ہونا، یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفر و باطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے، یا ایک طرف ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ اور حنیف بھی تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر استقامت کی طرف مائل ہونا، اور حنیف وہ شخص ہے جو تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ کی طرف آ جائے، اور وہ سیدھی راہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، عبادت و تصرفات میں کسی بھی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک نہ سمجھا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں اس کا، آپ آیت کو دیکھیں، میں وٹ ٹو وٹ کرتی ہوں، صرف آپ دیکھیں گے ترجمہ نا آیت کا، تو یہ جی ہاں، حنفاء للہ، حنفاء للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے یخلق ہو کر، غیرہ نا مشرکین شریک کرنے والے، بھی اس کے ساتھ، ومن اور جو یشرک شریک کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا تو کأنما گویا خرّا وہ گرا، من السماء من سے، السماء آسمان، فتخطفہ تو پس تخطفہ اسے اچک لے جاتے ہیں، الطیر پرندے، او یا تحوی پھینک دیتی ہے، بھی اس کو، الریح ہوا، فی میں مکان کسی جگہ، صحیح دور دراز، ٹھیک ہے۔ اب میرا ترجمات ہو چکا ہے لیکن دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو، کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، استغفر اللہ۔ دیکھیں اللہ کے ساتھ جو شرک کرتے ہیں مزاروں پہ، کہ فلاں غوث اعظم ہے، اور فلاں حاجت روا ہیں، فلاں مشکل کشا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا آسمان سے گر پڑا۔ انسان 18 فلور یا 4 فلور سے بھی گر جائے، خودکشی جو کرتے ہیں تو ہڈی جو ہے تیا پاجا ان کی ہڈیوں کا ہو جاتا ہے، تو کہاں کے شرک کرنے والے کی کیا ہے، کیسا مثال دی اللہ نے آیت نمبر 31 میں، جیسے آسمان سے گر پڑا، اب تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی۔ جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پرندے کھا لیں گے، یا ہوا اسے اٹھائے گی، اڑا کے پھینک دے گی، استغفر اللہ۔ تو حنفاء آپ نے دیکھ لیا، اس کی ڈیفینیشن پوری اسکرین پہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں، حنفاء للہ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، غیر مشرکین بھی، ومن یشرک باللہ اس کے ساتھ، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، ومن یشرک باللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
فتخطف الطیر، سنو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے، او تہوی بہ الريح، یا من مکان صحیح، مکان صحیح ہوتا ہے دور دراز کی جگہ پھینک دے، یا ہوا اس کو کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے، یعنی جس طرح بڑے پرندے چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں، یا ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دے اور کسی کو اس کا سراغ نہ ملے، دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہے، اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر اور صفا کی بلندی پر فائز ہو جاتا ہے، اور جو ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے، اسی لیے پیچھے اس کو رجس کہا گیا، گندگی را جیم سین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کا کنکلوژن یہ ہے، خلاصہ یہ ہوا کہ حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور حنیف بھی تمام باطل راہوں کو چھوڑ کر استقامت کی طرف مائل ہونا، آپ ساری اس کی اسکرین پہ دیکھ چکے، اور ہماری سسٹر عظمیٰ نے اس کو پڑھ بھی دیا تھا۔ تو خلاصہ ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے اشرف و افضل پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کے لیے سزاوار یہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کے سامنے سر جھکائے، اسی سے اپنی حاجات طلب کرے، اسی کی عبادت کرے۔ اب اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی عبادت کرے وہ حنیف نہیں ہوگا، اس کے آگے سر جھکائے یا حاجت روائی کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اعلیٰ چیز اپنے سے کمتر درجے کی چیز کے سامنے جھک گئی، یا اگر وہ کسی انسان کے سامنے سر جھکائے تو بھی مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی جیسی محتاج مخلوق کے آگے جھک رہا ہے۔ ہم تو محتاج مخلوق ہے نا، اور یہ بھی انسانیت کی تذلیل ہے۔ ایسے شخص کی مثال یہ ہے جیسے وہ توحید کی بلندیوں سے شرک کی پستیوں میں جا گرا، اور اب وہ اپنے جیسے دوسرے مشرکوں کے ہتھے چڑھ گیا، جو اسے کبھی کسی در پر جانے کا مشورہ دیں گے، کبھی کسی دوسرے کے آستانے پر جانے کا، حتیٰ کہ شکاری پرندے اسے مکمل طور پر گمراہ اور بے ایمان کر کے ہی چھوڑیں گے، اور اگر وہ ان سے کسی طرح بچ بھی گیا تو اللہ کے مقابلے میں اس کی دینی خواہشات نفس ہی گمراہی کے گڑھے میں جا گرانے کو کافی ہے، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی بذات خود بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں، اپنے خواہشات نفس کی پیروی بھی بذات خود شرک ہی کی ایک قسم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الجاثیہ میں، ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ الجاثیہ میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا رکھا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور اللہ نے علم کے باوجود وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، فمن یہدہ من بعد اللہ، اور اس کی پھر وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی بصارت پر اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، فمن یہدہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے سکے، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھیں اتنی اچھی بات بتا کے خواہش نفس، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھ پہ، کان پہ، دل پہ مہر لگا دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو یہ ہمارے ہمارے اعضاء جو ہیں، کون سے اعضاء؟ سمع، بصارت یعنی ہماری آنکھ، کان اور ہمارا دل، یہی ہوتا ہے نا، آنکھ سے دیکھتے ہیں اور کان سے سنتے ہیں تو بات دل میں اترتی ہے، تو یہ اعضاء جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے نا، اسی سے سب باتیں دیکھنا، سننا، سمجھنا، دل میں اتارنا، یہ سب بتا کے اللہ تعالیٰ فرماتے تو غور و فکر کا موقع دیتے ہیں کہ افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو مسلمان کا فکر و عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ بلندیوں سے پستی میں گر جاتا ہے۔ اب شرک کی ذلت اور اس کے نقصانات دیکھ لیتے ہیں آیات کے ریفرنس سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں شرک کی ذلت اور اس کے نقصانات۔ نمبر 1، شرک سے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، سورۃ الزمر 65، اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، سورۃ النساء 48،
ایک حدیث بھی ہے اس پہ کہ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی سب کی معافی. کون بتائے گا حدیث؟ جسٹ آف دا حدیث، پوری حدیث تو سامنے نہیں ہے ابھی آپ لوگ. مشہور حدیث بار بار ہم دہراتے اس کو. جی بسم اللہ. جی کون بتائے گا؟ تو وہ حدیث ہے نا کہ اللہ انسان زمین، و آپ سے فرماتے ہیں زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر ملے گا، اور اگر اس نے اگر شرک نہ کیا ہوگا اور توبہ کر لے گا، توبہ شرط ہے، تو میں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. لیکن کس کو معاف نہیں کریں گے؟ شرک کو معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو پھر نمبر 3، شرک کرنے والا راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. سورۃ النساء 116. نمبر 4، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا. ابھی آپ نے پڑھا سورۃ الحج 31 میں، اسی کے ضمن میں یہ ساری آیت ہم پڑھ رہے ہیں. نمبر 5، شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. المائدہ 72. نمبر 6، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہے. سورۃ التوبہ. نمبر 3. نمبر 7، شرک کی ذلت، مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے. سورۃ ابراہیم 30. اور نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے مشرک اور زانی کو ایک جیسا قرار دیا ہے. سورۃ النور 3. یعنی شرک کرنے والا زانی جیسا ہے، اور جو زانی کرتا ہے اللیگل سیکشول ریلیشن شپ بغیر نکاح کے قائم کرتا ہے، حرام کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت 3 میں زانی کہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ شرک کی ایسی، اور زانی کو کیا ہے؟ کوڑوں کی سزا ہے. ٹھیک ہے نا. 100 کوڑے اور 80 کوڑے جو غیر شادی شدہ ہے، اور 100 کوڑے جو ہیں وہ شادی شدہ جوڑے کو ہے، یعنی کہ اس پہ حد جاری کی جاتی. تو شرک ایسا ہی ہے. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، تو شرک کرنا والا گویا ایسا ہے، آیت میں ہمیں پتہ چلا وہ آسمان سے گر پڑا اور مکمل تباہ ہو گیا. جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا تو شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ورنہ وہ شخص خود ہی اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے مکمل تباہی ہے، شیطان کے پیچھے لگنا یا خواہشات نفس کے پیچھے لگنا. تو اب آپ کا Q&A 31، شرک کرنے والوں کا کیا انجام آیت نمبر 31 میں بتایا گیا. بڑی ڈیٹیل ہو گئی ہماری ماشاءاللہ. جی کون بتائے گا؟ بسم اللہ. شرک کرنے والوں کا کیا انجام اس آیت میں بتایا گیا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اللہ نے اس کو آسمان سے نیچے گرا دیا. بالکل، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی العلم. چلے ہم دیکھ لیتے ہیں شرک کرنے والوں کا کیا انجام اس آیت میں بتایا گیا. دیکھتے ہیں کوئی Q&A. شرک کرنا والا گویا ایسا ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا اور مکمل تباہ ہو گیا. جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں یا تو شیطان ان کے پیچھے لگ جاتا ہے، ورنہ وہ شخص خود ہی اپنی خواہشات نفس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اس کے لیے مکمل تباہی ہے، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے آیتوں میں بھی پڑھا، حدیث میں بھی پڑھا. اب انشاءاللہ آیت نمبر 32 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرتے ہیں. وہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 32. ذالکہ یہ ہے حکم، ومن اور جو کوئی یعظم تعظیم کرے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں کی، فَإِنَّهَا تو اِنَّا بے شک ہا وہ، فَإِنَّهَا تو بے شک وہ، من تقوی میں سے ہے، القلوب دلوں کے، تو بے شک وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. رواں ترجمہ ذالکہ یہ سن لیا، یعنی جو پچھلی آیات میں سارا ہم نے سن لیا. اب اور سنو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے گا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے. جس کا دل پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، تو تقوی کیا؟ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تقوی اختیار کرتا ہے. کیوں کہ اللہ کی نشانیوں کی وہ عزت اور حرمت کرتا ہے. تو شاعر شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی علامت اور نشانی کے ہیں. جیسے جنگ میں ایک شعار مخصوص لفظ بطور علامت اختیار کر لیا جاتا ہے، جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ بطور علامت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے فوجی ہوتے بعض دفعہ ایک دوسرے کو نہیں پہچان پاتے، تو وہ علامت سے ایک دوسرے کو آپس میں پہچانتے. اس اعتبار سے شاعر اللہ وہ ہے جو اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں، جس سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے.
ہم جیسے ہی دوپٹہ اوڑھتے ہیں، حجاب میں چلتے ہیں، تو ہمیں پہچان لیا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کوئی اور مذہب ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے اور تو کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام کی نمایاں امتیازی احکام ہے جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم رہتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے۔ صفا مروہ پہاڑیوں کو بھی اس لیے شعائر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان حج اور عمرے میں ان کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ یہاں حج کے دیگر مناسک خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ کہا گیا ہے۔ اس تعظیم کو دل کا تقویٰ قرار دیا گیا ہے، یعنی دل کے ان افعال سے جن کی بنیاد تقویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کا تقویٰ اور اللہ کی محبت جاگزی ہو، وہ ان چیزوں کو ضرور ادب کرے گا، شاعر اللہ کی نشانیوں کی جو اس کے نام سے منسوب ہے یا جنہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ ان چیزوں کی توہین یا بے حرمتی، بے ادبی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نہ اللہ کا خوف ہو نہ اس کی محبت ہو۔ واضح رہے کہ اللہ کے نام منسوب کردہ اشیاء کی تعظیم با ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں کے نام منسوب کردہ چیزوں کو ایسے ہی ادب و احترام کیا جائے جیسے کہ اللہ کی طرف منسوب اشیاء کا احترام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم تدبر، غور و فکر کرتے ہیں آیت ٹو پانڈر سورۃ الحج کی آیت 32 میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا تھا نا کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا افلا تذکرون، یہ ساری باتیں بتا کے آیت نمبر 31 میں۔ تو آیت 32 میں ہم دیکھ لیتے ہیں غور و تدبر، غور و فکر، سورۃ الحج آیت 32، ذالکا، یہ سن لیا، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس کا دل اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے شاعر اللہ کی پرہیزگاری کرتا ہے۔ شاعر اللہ اور حرمات نبی ہم نے دیکھا، سب پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ شاعر اللہ ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، یا دینی علامتیں جو شریعت میں شامل ہوں، ہر وہ چیز جو تقرب الہی کی علامت کی حامل ہے، ہر وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے، جیسے نماز، دعا، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا شاعر اللہ کہلاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ ہے تو کیا جنت میں بھی آپ کا سے قریب ہوں گے؟ تو کیا فرمایا؟ اور اللہ سے بھی قربت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو سجدوں کی کثرت بھی کیا کرے گی؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 5 فرض نمازوں کے علاوہ، فرض نمازیں دیکھیں پہلے ضروری ہوتی نا، نفل بعد میں آتا ہے، اور فرض روزے بھی ضروری ہوتے ہیں، نفلی روزے بعد میں آتے ہیں، پہلے فرض کرنا ہے۔ اگر بیمار ہیں، کمزور ہیں تو فرض ہمیں پورے کرنے ہیں یا قضا کرنی ہے، نوافل بعد میں آتے ہیں۔ فرض کا چونکہ حساب ہوگا، کیونکہ پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے نا وہ کرنے کا۔ نوافل تو ہم جو ہے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا کہ تم جو ہے عبادتیں کرتے نہیں تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہوئے نہیں تھکیں گے، تو ایکسٹرا ثواب کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو آپ سے نے کیا فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو فرض نمازوں کے بعد نوافل جو ہم پڑھتے ہیں، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، وہ سارا تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز، دعا، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کرنا جو ہے وہ شاعر اللہ کہلاتے ہیں، اور ابھی آپ نے اس کا سارا دیکھ بھی لیا تھا۔ تو شاعر اللہ کون کرے گا؟ ابھی آیت نمبر 31 کو ہی ہم اس کو پاؤنڈر کر رہے ہیں نا، آیت نمبر ہماری 32 کو، کہ کیا فرمایا تھا اس میں اللہ، جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور محبت اس کے دل میں ہوگی، وہ شاعر اللہ کا ادب ضرور کرے گا۔ شاعر اللہ کا ادب کون کرے گا؟ دیکھ لیتے ہیں سلائڈ۔ جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور محبت اس کے دل میں ہوگی، وہ شاعر اللہ کا ادب کرے گا۔ شاعر اللہ کی تعظیم بندے کے مومن اور متقی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آیت ہمیں بتاتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کریں گے تو وہ مومن اور متقی ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ پردے والی، وہ بڑا نقاب کرتی، وہ داڑھی والا، وہ ٹخنوں سے اوپر پہننے والا ہے نا۔ تو اس طرح کے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، پاز کرتے ہیں، اسٹاپ اینڈ ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ کیا آج خود کو مسلمان کہنے والے نماز، روزہ،
حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اللہ کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبویہ، دینی کتابوں، دینی شاعر، امامہ، داڑھی، مسجد. یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسٹاپ اینڈ ریفلیکٹ کر رہے ہیں ساری شاعر اللہ کو. داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات. الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں، عام بول چال، دوستوں کی مجلسوں، دنیاوی تقریروں، ہنسی مذاق کی نشستوں اور باہمی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا. وہ اسکرین ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں نا. شاید مجھے تو کہہ رہا ہے میری ونڈو کہہ رہی کہ میرا کنیکشن لوز ہے، پتہ نہیں آپ کیا ہاں. تو اب آپ دیکھیں آج مسلمان جو ہے کیا نماز مذاق اڑاتے. جیسے شعیب علیہ السلام کو بھی کہا تھا نا ان کی قوم نے، اب یعنی پہلے بھی ہوتا تھا کہ کیا تمہاری نمازیں یہ سکھاتی ہے. شعیب علیہ السلام اللہ کی باتیں کرتے تھے، روزہ رکھ لیں یا حج کر لیں. لو حج کرنے کے بعد کہ 4 چوہے مار کے بلی چلی، پتہ نہیں 10 چوہے کتنے چوہے مار کے بلی چلی حج کو. ذرا وہ بیچاری بھی حجن سے یا حاجی صاحبان سے غلطی ہو جائے تو مذاق. زکوٰۃ کا مذاق اڑاتے، ارے نہیں زکوٰۃ جو ہے اس فنڈ میں دے دو، اس فنڈ میں دے دو، حالانکہ کہیں نہیں دے سکتے. صرف زکوٰۃ کا جو ہے غریبوں پہ، اور جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 ہے جو مد ہے زکوٰۃ کی، اس میں خرچ کر سکتے ہیں نا. مؤلفۃ القلوب ہے، اور جو مسافر ہیں اور غریب لوگ ہیں وہ سارا آپ نے پڑھا ہوا ہے رمضان کے درس میں بھی، اور ویسے بھی سورۃ التوبہ کے آیت 60. فرشتے تو وہ جو ہے مشرکین بھی مذاق اڑاتے تھے فرشتوں کا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا جنت کے داروغاں کا مذاق کہ اتنی دوزخ کے کہ اتنی بڑی دوزخ کے 19 داروغاں ہو گئے. تو ہمارے یہاں بھی یہی ہے، حوریں عورتیں بہت زیادہ وہ کرتی ہیں. اچھا تو ان کے لیے حوریں ہوں گی تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کیا مرد کے لیے حوریں رہ گئی ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. اور دوسرے لوگ بھی مسلمان بھی کہ واہ واہ تمہیں تو حوریں میں مذاق اڑایا جاتا ہے. دوزخ کو نہیں مانتے کہ عذاب ہوگا. کتنے لوگ ہیں ہاں سو واٹ، ہم بھی کر لیں گے گناہ، سبھی تو کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں. ڈر ہی نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے، بلکہ مذاق اڑا پرانی آیات کو کوٹ کریں گے بار بار باتوں میں مذاق کے طور پر، ہے نا. دیکھا ہوگا آپ نے یہ سب ہو رہا ہے. تو ہم اس لیے اس پہ تدبر کر رہے ہیں کہ یہ سب ہم نہ کریں. احادیث نبیہ کا وہ نہیں، ہم تو قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں، ہم تو ڈائریکٹ سورس کو. ارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا، اور وہی جلی اور وہی خفی ہے، وہی مطلوع وہی غیر مطلوع. وہی جلی قرآن شریف، قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے. اور وہی جس کو مطلوع کہتے ہیں، وہی خفی احادیث ہے جس کو وہی غیر مطلوع کہتے ہیں. تو اس کو نہیں مانیں گے بعض لوگ، یا احادیث کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا وہ کہا. یا یہ ہے کہ صحابہ کا مذاق، یا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ شادی کیوں 9 سال میں ہو گئی، 7 سال میں نکاح ہو گیا، 9 سال میں رخصتی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. دینی کتابوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی بہت زیادہ تفاسیر پڑھ رہا ہوتا ہے کہ بڑی 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 تفاسیر پڑھتے ہیں، ہم وقت بزی ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہاں آپ تو بزی ہوں گی نا، آپ تو بہت بزی ہوتی، آپ تو بہت مطالعہ کرتی نا. جیسے فون کبھی نہیں کوئی آیا تو دینی شاعر کا مذاق اڑا دیا. جیسے ابھی دینی شاعر آپ نے سارے دیکھے تھے، منع، مزدلفہ، سارا کچھ ابھی آپ نے دیکھا تھا. قربانی کے جانور ہو گئے، اور اس وقت تو ایک مذاق بن جاتا ہے بقرہ عید میں، ٹھیک ہے. قربانی کے جانور کو دینی شاعر اللہ نے فرمایا ہے. حج میں بھی ذبح ہوتے ہیں، اور ہم اس سے محروم نہ ہوں. تو بی بی وہ ابراہیم علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے قربانی کا بڑا ثواب ہے. تو اس کا مذاق، اور اس پہ جو ہے قیمت لگانا، اس پہ فخر کرنا، جانور اپنے دکھانا. ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے، انڈیا پاکستان میں. میری تو 1 لاکھ کی گائے، اب تو لاکھ کچھ بھی نہیں رہا، لاکھ کی تو ویلیو اس سے زیادہ ہو گیا ہے. کسی نے امامہ چگا جو توپ پہنی ہو، کسی کی داڑھی ہو، ہاں بڑا داڑھی والا بنتا ہے، اور فلاں ایسا کام کر لیا وہ کر لیا. اور یہ تو ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھے ہو، ملا کی دوڑ مسجد، یہ تو مشہور ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک. پھر مدرسوں میں پڑھنے والوں کا مذاق، پھر دیندار آدمی کا مذاق. آپ کو پتہ ہے وہ کیا مذاق ہوتے ہیں نا، بہت آپ کو الفاظ بھی پتہ ہیں. دینی لباس جتنے پہنے جاتے ہیں، ٹوپی پہننا، یہ کرنا، وہ ٹوپی والا، وہ ٹخنوں سے اونچے پجامے پہننے والا. پھر کچھ دینی جملوں کا، آیتوں کا، حدیثوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں.
کچھ مقدس کلمات ہوتے ہیں، آیتیں ہوتی ہیں، بلکہ میں تو دیکھا تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ مرد اور عورت وہ دینی جملے لے کے عام بول چال میں آپ بولیں، کوٹ کریں، کسی کو کریکٹ کرنے کے لیے، کسی کو ہدایت کا کوئی بات بتانے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں دینی مقدس کلمات کا، جو آیتوں کا، دینی جملوں کا۔ الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے کہ جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں میں ہو رہا ہے، ڈراموں میں وہ یوز ہو رہے ہیں، اور جو ہے نکاح پہ ہوتا ہے، اور ایسے ڈرامے پتہ نہیں کیا کیا۔ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، اول تو اس میں میوزک بھری ہوتی، کوئی پروگرام آپ اچھا پروگرام دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں میوزک بھری ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں کان میں سیسا پگھلایا جائے گا، تو میں کوئی نہیں دیکھتی، اور ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں میں، فلموں میں، عام ڈراموں میں، عام بول چال میں، دوستوں کی مجلسوں میں۔ تو اسٹاپ اینڈ ریفلیکٹ ہم سوچ رہے ہیں، دکھائیں وہی اسکرین، دنیاوی تقریروں میں، ہنسی مذاق کی نشستوں میں، باہمی گپ شپ میں مذاق کیا نہیں اڑایا جاتا؟ بتائیے، ہینڈ ریز کرے، کیا ان سب چیزوں کا ہم مذاق نہیں اڑاتے ہیں؟ یا ایک ساتھ باجماعت ہو کے یس بول دیں؟ ہوتا ہے نا، یہ سامنے لائیں اسٹاپ اینڈ ریفلیکٹ، ان سب چیزوں کا اس کو لے لیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ والے سلائڈ کا ہوتا ہے نا مذاق، سب متفق ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم ان چیزوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ جی یس، ڈاکٹر سروت نے لکھ دیا، یس ٹھیک ہے۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، یہ اسکرین نہیں آ رہا ہمارے پاس یہ والا اسٹاپ اینڈ ریفلیکٹ کا۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اللہ کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبویہ، دینی کتابوں، دینی شاعر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات، الغرض یہ ان سب چیزوں کا ہم انشاءاللہ مذاق نہیں اڑائیں گے۔ سوشل میڈیا اڑا رہا ہے تو ہم سب کو نہیں کنٹرول کر سکتے، ہم اپنے آپ کو اپنی گھر میں، جی جی بالکل سب کے آ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم مذاق اڑاتے، ہم کنٹرول، یہ گناہ ہے، یہ شاعر اللہ نے کہا ہے، ناقۃ اللہ، یعنی اونٹنی کو بھی ناقۃ اللہ کہا ہے۔ کس کی اونٹنی تھی؟ صالح علیہ السلام کی، اس کو بھی اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ تو مذاق نہیں اڑانا ہے ہم سب کو، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم مذاق نہ اڑائیں، اور اس کو تو عام کریں، یہ آپ اس کو ضرور لوگوں کو بتائیں کہ یہ مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ایسے ڈرامے ایسے ان سے بھی پرہیز کریں، گناہ گار نہ بنیں جہاں ان سب چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، چلے استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو ہم شامل ہو گئے ہیں ارادی طور پہ، غیر ارادی طور پہ، دانستہ طور پہ، غیر دانستہ طور پہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر سے آیت دیکھ لیتے ہیں، ابھی دکھا رہی تھی ہماری بہن کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ سن لیا یعنی پچھلی آیت، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا دل پرہیزگار اگر نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے اس کی بے حرمتی کریں گے، عزت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں توفیق دیجئے، ہم پرہیزگاری کریں گے، اور جو کچھ جن سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم نہیں کریں گے، ہم اس کی عزت اور حرمت کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے دل بھی انشاءاللہ العظیم۔ تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک ہی آیت کر پائیں گے کیونکہ ہمارا ٹائم پھر جو ہے ہو جائے گا۔ چلیں آیت نمبر 32، شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، چلیں بتائیں، کون بتائے گا؟ چلیں میں بتا دیتی ہوں کیونکہ یہ کافی ہو گیا نا شاعر اللہ پہ، تو چلیں میں پڑھ دیتی ہوں، آپ کا کیو این او آپ لوگ جواب دے چکے ہیں۔ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ شین عین را اس کا روٹ ورڈ ہے، کوئز دیکھ لیتے ہیں اسکرین پہ تاکہ اگلی آیت جلدی کر سکیں۔ شاعر اللہ سے مراد وہ دینی علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، مثلا قرآن مجید، مسجد، خانہ کعبہ، مزدلفہ، اور جو ہے خانہ کعبہ ہم نے دیکھا تھا، اور جو ہے قربانی کے جانور ہو گئے، مشاعر اللہ ہے، سارا کچھ آپ پیچھے ابھی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اسکرین پہ دیکھا تھا، میں نے اسکرین شاٹ بھی لے لیا۔ اب آیت نمبر 33 انشاءاللہ کر کے اینڈ کرتے ہیں۔ چلیں 2-3 منٹ اوپر بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم چھٹیاں بہت ہو رہی ہیں۔ لکم تمہارے لیے فیہا اس میں منافع ہو، کچھ فائدے ہیں، الا اجلن ایک وقت تک مسمن جو مقرر ہے، ثم پھر محلھا حلال ہونے کی جگہ ان کی، الی البیتی طرف اس گھر کے، العتیق جو قدیم ہے، الی البیت العتیق طرف اس گھر کے جو قدیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بیت العتیق کی بہت ڈیٹیل میں ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے تھے۔
تو اب رواں ترجمہ، تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، آیت 33۔ پھر ان کے رواں ترجمہ، پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر بیت اللہ کے پاس ہے۔ یہ مقررہ وقت وہ وقت ہے جب قربانی کا جانور حرم کی حدود میں جو ہے یا مذبح میں پہنچ جائے۔ مذبح خانہ پتہ ہے نا، جہاں ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ تمہیں ان قربانی کے جانوروں سے ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانے کا حق ہے، لکم فیہا منافع الی اجل مسمی۔ تو یہ وقت، مقرر وقت وہ وقت ہے جب قربانی کا جانور حرم کی حدود میں یا مذبح میں پہنچ جائے۔ مذبح خانہ قربانی کی اب تو حرم میں نہیں ہوتا ہے مذبح خانے، ہم بھی یہاں جو ہے سلاٹر ہوم میں جاتے ہیں نا، تاکہ بہت زیادہ گندگی نہ ہو، اور مذبح خانوں کو بھی ہم صاف کر دیتے ہیں۔ اس سے ان قربانی کے جانوروں سے یہی کئی طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں، مثلاً بوقت ضرورت ان پر سوار ہونا، ان کا دودھ دھونا، ان کی اون حاصل کرنا، ان سے نسل چلانا۔ جانوروں کی بھی نسل چلے گی تو ہمارے فائدے ہوں گے نا، کھانا پینا اور سارے ان کی اسکن سے کوٹ وغیرہ، موٹے کپڑے بنانا سردی کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ہانکنے والے ایک شخص کو، اس پر حدیث ہے، اس پر سوار ہو جانے کی تاکید سے حکم دیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا تعظیم کے منافی نہیں، بلکہ تعظیم کا تعلق دل سے ہے۔ دل میں ان اشیاء کی محبت اور قدر ضرور ہونی چاہیے۔ نیز قربانی کے جانوروں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرنا مشرکوں کا کام تھا کہ جس جانور کو کسی بت کے نام منسوب کرتے تو اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت فرما دی اس آیت میں، ٹھیک ہے۔ وہ فائدہ سواری، دودھ، مزید نسل اور اون وغیرہ حاصل کرنا ہے۔ وقت مقررہ سے مراد ذبح کرنا، یعنی ذبح نہ ہونے تک تمہیں ان سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے جب تک وہ ذبح نہ ہو جائے فائدہ اٹھانا ہے۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہے۔ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سوار ہو جا، اس پر سوار ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار کہا کہ اس پہ سوار ہو جا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو قربانی کا جانور سمجھ کے اس پہ سوار نہیں ہو رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر سوار ہو جا۔ اس کے بعد آگے آیت کا حصہ دیکھتے ہیں کہ ثم محلھا الی البیت العتیق، حلال ہونے سے، جب وہ حلال ہو جائے نا، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ حلال ہونا سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے، یعنی یہ جانور مناسک حج کی ادائیگی کے بعد بیت اللہ حرم میں مکی میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ بس یہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے قربانی دی جاتی تو حرم میں پہنچتے ہی ذبح کر دیے جاتے ہیں، اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسند کوئی عمل نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے قربانی دل کی خوشی کے ساتھ کیا کرو، کبھی نہیں کہیں ابھی تو خرچہ آ گیا، ابھی تو میں نے قربانی پہ ابھی بچوں کی فیس دی اور ساتھ میں قربانی بھی آ گئی، عیدیاں بھی دینی پڑی، اور قربانی آپ نے دیکھا جانور کتنا مہنگا ہے، اگر میں ایک بھی کروں، نہیں، اس کو دل کی خوشی کے ساتھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور یہ یہ جانور جو ہے اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور اس کے جتنے بال ہے اتنا اجر ملے گا، ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اس کے بالوں کو۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ ارشاد ہوا قربانی کے بالوں کے برابر ثواب ملے گا۔ رفقائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بھیڑ کی اون کے برابر بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کی اون کے ایک ایک بال کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا اسے اور قربانی کرنا پڑے گی،
جو نماز عید کے بعد قربانی کرے اسے اللہ کے نام پر قربانی ذبح کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لے اس نے اپنی ذات کے لیے جانور ذبح کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ البراء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دے رہے تھے، خطبے میں آپ سب نے فرمایا آج کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پا لے گا، لیکن جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا تو وہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا ہے، وہ قربانی کسی درجے میں بھی نہیں۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے، البتہ میرے پاس ابھی 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے اور سال بھر کی بکری سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کی قربانی اس کے بدلے میں کرو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں، یعنی 1 سال سے کم عمر کی بکری کا بچہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے کر چکے تھے، ٹھیک ہے، سال بھر کی بکری، اس لیے ان کے لیے جائز تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حج کرنے والا قربانی کے اونٹ پر سواری کر سکتا ہے، البتہ جب قربانی کا وقت آئے تو اسے قربانی کرنا ہوگی۔ قربانی کرنے میں دینی اور دنیاوی فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا، بسم اللہ واللہ اکبر لازم ہے۔ اللہ ایک ہی معبود حقیقی ہے، اس کا مطیع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ حج کرنے والوں کے لیے قربانی کے مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ قربانی ذوالحجہ کے چند مخصوص دنوں میں کرنی چاہیے۔ سورۃ الحج 28 قربانی کے مسائل۔ نمبر 2 قربانی اللہ کے نام پر ذبح کرنی چاہیے، سورۃ الحج 34۔ نمبر 3 اونٹ کو گھٹنا باندھ کر کھڑے کھڑے قربانی کرنا چاہیے، سورۃ الحج 36۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے، فقیروں اور قناعت کرنے والوں کو بھی دینا چاہیے، سورۃ الحج 36۔ گوشت نمبر 5 گوشت اور خون کی بنیاد پر قربانی قبول نہیں ہوتی، قربانی تقویٰ کی بنیاد پر قبول ہوتی ہے، سورۃ الحج 37۔ نمبر 6 قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سورۃ الصافات 108۔ تو چلیں ہم اس پر جو ہے اینڈ کرتے ہیں۔ 37 تک ہمارا ٹارگیٹ تھا، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ کو جتنا منظور ہوتا ہے اتنا ہی انسان پڑھتا ہے انشاءاللہ۔ چلیں اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اللہم وفقنی لما تحب و ترضی، اے اللہ ان باتوں کی توفیق دیجیے ہمیں جو آپ کو محبوب ہو اور آپ کی پسندیدہ ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب جمعے کو ملاقات ہوگی۔ جی، اور کوئی کچھ بات رکھنا چاہیے، کوئی آپ کو ایڈ کرنا ہو اس میں کچھ باتیں آپ کو